تھے فاسٹنگ اینڈ مائکروبیام کی، اور اس میں ہم نے کل بات کی تھی فیٹلیس کی اور فیٹی ایسڈ کے بارے میں، اور ہم نے جانا تھا کہ جو فیٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ کیسے ڈپازٹ ہوتے ہیں، شارٹ چین فیٹی ایسڈ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقہ سے روزے کے متعلق جو ہے بہت زیادہ کہاوتیں ہیں، جس میں جو ہے یہ کہاوت پرانے زمانے کی یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ چھوٹی آگ کے اندر جو ہے یہ مائکروبیام کی اوور گروتھ کراتا ہے۔ تو یہ جو ہے بڑی غلط جو ہے کہاوت ہے، اس میں جو ہے ایسا کوئی بھی جو ہے نہیں ہوتا۔ بیسیکلی طور پر جو ہم ڈائٹ کھاتے ہیں اس کے اندر یہ نیچرلی طور پر ایلیمنٹ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ تو جو ریکمینڈڈ ڈائٹ ہمارے اندر جاتی ہے اس کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ ایسے بکس جو ہے موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے مختلف قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، جس میں جو ہے آٹوفیگی کے متعلق جو ہے بہت سے دوستوں کو جو ہے کچھ غلط فہمی ہے۔ تو آٹوفیگی بیسیکلی طور پر ایسے بہت سے چیزوں کو جو ہے وہ بیکٹیریا کو، وائرسز کو اور دیگر جو ہے پروٹوزوا کو جو ہے یہ مارنے کے اندر جو ہے بہت اہم کردار، انگلف کرنے کے اندر، یعنی کہ اس کو نگل لینے کے اندر جو ہے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جتنے بھی انکریز ہوتے ہیں مطلب جو مائکرو بیکٹیریم وہ انٹسٹائن کے اندر تو اوور گروتھ ان کی ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی طور پر انگلف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیچر نے اس کا بیلنس جو ہے برقرار رکھا ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ مائٹوفیگی ہوتی ہے۔ اب مائٹوفیگی کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی طور پر مائٹوکونڈریا سب دوست جانتے ہیں کہ مائٹوکونڈریا یہ جو ہے بیسیکلی طور پر سیل کا ایک اہم حصہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اے ٹی پی اور اے ایم پی جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو اسی طریقہ سے جو ہے جب ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ مائٹوکونڈریا اپنا جو ہے وہ ایکچولی کام کرتا ہے، تو یہ بھی جو ہے ہمارے جسم کو انرجائز کرنے کے لیے جو ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ انگلف کرنے کی جو پاور ہوتی ہے، جس میں جو ہے اصل میں یہ توانائی کیسے بناتا ہے، توانائی میں کیسے تبدیل ہوتا ہے، ہماری توانائی کو کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی آکسیڈیشن اور ریڈکشن کا کام کرتا ہے۔ بیسیکلی طور پر ہمارے گلوکوز کو، پروٹین کو اور فیٹس کو یہ جو ہے یہ جو چین کی صورت میں مطلب الیکٹران چین کی صورت میں اس میں جو ہے وہ تبدیلی لاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ بیسیکلی طور پر اس کا جو ہے وہ میٹابولزم کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب کوئی چیز کی میٹابولزم ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے ایک اہم کردار کرنے سے جو ہے وہ ارگیفائڈ جو ہے یہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا جو ہے یہ مائٹوکونڈریا ایکچولی جو ہے وہ انرجی فائڈس ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں، فرض کیا گلوکوز آ گیا تو اس کو جو ہے وہ انرجی فائڈ جو ہمارے جسم کے اندر یہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ ڈیفینس سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اور ڈیفینس سسٹم جب بہتر ہو جاتا ہے تو ہمارے جو ہے جسم کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی جو ہے مقدار فوڈ کے اندر اور شوگر کی مقدار جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقہ سے اور بھی بہت سے ایسے جو ہے یہ توہمات اور اس طریقہ سے ہے کہ ہمارے جسم کے اندر یہ جو ہے روزہ جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر عجیب قسم کی جو ہے کمزوری پیدا کر لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ روزہ جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ کمزوری نہیں پیدا کرتا، بلکہ ہمارے جسم کو طاقت اور توانائی مہیا کر کے مضبوط بناتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کمزوری آ گئی ہے فاسٹنگ کے ذریعے، تو وہ ان کا جو ہے یہ خیال غلط ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو ہمارے جسم کے اندر یعنی کہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے یہ جب بھوک فیل کرتے ہیں تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر یہ نیچر اللہ نے قوت رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے یہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ دیگر جو ہے چیزیں بھی انوالو ہیں، یعنی کہ ہمارا ماحول انوالو ہے، ہمارے جو ہے دیکھیں دوسری جو ہے چیزیں ایموشنل چیزیں جتنی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ہمارے بچے، بیوی، اور اسی طریقہ سے جو ہے یہ ہمارے والدین
اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے ہمارے معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ انوائرمنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انوائرمنٹ جو ہے ہمارے گھر کے اندر جو ہے ایک خوشی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو ہے ایموشنل یعنی کہ جو ہماری جذباتی نشوونما ہے اس کے اندر بہترین قسم کا جو تبدیلی آتی ہے۔ جب ہم توکل کرتے ہیں بیسیکلی طور پر، توکل بیسیکلی طور پر ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کا اور جو ہے ایک قسم کا جو ہے صبر، اور جو ہے صبر اور توکل جو ہے یہ روزے ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو جب ہم توکل کرتے ہیں بیسیکلی طور پر تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے بینیفٹ مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہمارے لیے جو ہے بہت بہتر ہے، یہ ہماری جو ہے جسم کو جو ہے وہ بہترین سٹرکچر کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ روزہ جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے لیے ایسے مفید ہے کہ جیسے کہ ایک جو ہے وہ ترازو کے اندر اگر ہم جو ہے وہ کسی چیز کو رکھیں تو اس میں جو ہے 1 ٹن ہم جو ہے یہ سونا رکھ دیں اور دوسری طرف ہم روزہ رکھ دیں تو سونے سے زیادہ جو ہے یہ جو ہے قیمتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جسم کو نیچرلی طور پر بہتر کر دیتا ہے، اور جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ کیٹون گروپ کے اندر جو ہے تبدیل ہو کے اور اس میں جو ہے کیٹون باڈیز بھی جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے دیگر چیزیں جتنی بھی جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم میں جو ہے وہ فزیولوجیکلی طور پر بھی ہمارے جسم کو بہتر کرتی ہے اور ہمارے ہیلتھ کو جو ہے بہت زیادہ طاقت اور توانائی مہیا کرتی ہے۔ جب ہم پر لانگ ٹائم یعنی کہ زیادہ عرصہ تک روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس میں جو ہے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم جو ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ مکمل طور پہ ہضم ہو کے جو ہے ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اسی طریقہ سے ہمارے جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ کیا روزے میں لو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے بیسیکلی لاجک یہ ہوتی ہے کہ پیچھے جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے یہاں پہ جو ہے پروٹین پڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں پہ فیٹس پڑے ہوئے ہیں، تو جب جو ہے کاربوہائیڈریٹ جو ہے ہم نے برن کر لیے تو اس کے بعد ہمارے پروٹین جو ہے ان کی جو ہے وہ میٹابولزم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پروٹین سے ہمیں جو ہے توانائی ملنے شروع ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے فیٹس پڑے ہوئے ہیں ان سے ہمیں توانائی ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ موجود ہوتا ہے جو کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ جو ہے یہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پورا کرتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے سوڈیم پوٹاشیم بیلنس جو ہے الیکٹرولائٹ کا بیلنس بھی نیچرلی طور پر ہمارے جسم کے اندر پورا ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے ہمارے جسم کو مکمل طور پہ جو ہے شکل بھی دیتا ہے اور اسی طریقہ سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے وزن کو بھی جو ہے مینٹین رکھتا ہے، اور ہمارے جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی جو ہے سٹیبلٹی جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے روزے سے، اور یہ لانگ ٹرم ہیلتھ ہمیں جو ہے مل جاتی ہے، مطلب کہ ساری زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے، یا اگر ہم 1 ماہ کا فضل کی طرح روزہ رکھتے ہیں تو 11 مہینے کی ہمیں جو ہے وہ ہیلتھ کی جو فیسلٹیز مل جاتی ہے، یعنی کہ لانگ ٹرم ہمیں صحت کی فیسلٹی جو ہے وہ نیچرلی طور پر مل جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر یہ ایک طاقت اور قوت جو ہے نیچرلی طور پر ہمارے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اور ریگولرلی طور پر ریگولری بیسس کے اندر جو ہے یہ ہم سروائیو کر سکتے ہیں، ہماری جو ہے وہ ہیومینٹی یعنی کہ ہماری جو ہے انسانیت وہ جو ہے وہ روزے کو سروائیو کر سکتی ہے، اور اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارا جو ہے تمام انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ وہ روزے رکھے، اور اس میں جو ہے بہتری اس کی اور تمام لوگوں کی جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری ہے۔ تو تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں جی اینٹی بایوٹکس کے بارے میں۔ اینٹی بایوٹکس جو ہے یہ کیا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس کو جو ہے ہم تھوڑی سی پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر اینٹی بایوٹکس جو ہے بعض جگہوں پہ جو ہے ہمارے لیے بینیفٹ ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ ان بینیفٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اینٹی بایوٹک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ 5 جنریشن جو ہے اس کی جو ہے وہ ایجاد ہو چکی ہے، 3 جنریشن فیل ہو گئی، 4 جنریشن جو ہے وہ فیل ہو گئی،
اور اب ففتھ جنریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. لیکن ہم ہوا کیا، کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی بیکٹیریا، وائرسز اور دیگر فنگس اور یہ جتنے بھی ییسٹ سیل ہم پڑھے جان چکے ہیں، تو اس میں بیسیکلی طور پر وہ جب ہم اینٹی بایوٹک دیتے تو ان کے اندر جو ہے یہ ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ جتنا مرضی اینٹی بایوٹک ہائی پوٹینسی جو ہے وہ دیتے جائیں، لیکن دیتے جائیں تو اس میں کیا ہوگا، دیتے جائیں تو ریزسٹنس پیدا ہوتی جائے گی، ریزسٹنس پیدا ہوتی جائے گی، تو اب جو ہے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے وہ تقریباً 90% جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں. اینٹی بایوٹک نے 90% تک جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ کیونکہ ہمارے بیکٹیریا جو سٹرینتھڈ ہو گئے ہیں اینٹی بایوٹک سے، جو ہے یعنی کہ ففتھ جنریشن سے بھی زیادہ سٹرینتھڈ ہو گئے ہیں، اور ان کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور جو ہے توانائی مہیا کر دی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ بیسیکلی طور پر کیونکہ یہ نارمل فلورا ہے، ہمارے جسم کو بینیفٹ دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ طاقت اور توانائی مہیا کرتا ہے کہ جتنے وہ کل نہیں ہوتے اب. تو اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ففتھ جنریشن سے اوپر جو ہے اب کیا کریں ہم، تو وہ نیچر کی طرف جو ہے ہمارے بھائی جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اس طریقہ سے نیچر سے جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہت سے جوشاندے اور اس طرح سے کساندے اور دیگر ہماری ادویات کو استعمال کر کے جو ہے فائدے حاصل کرنے کی جو ہے وہ فلیکس سیڈ اور اس طریقہ سے دیگر ہماری ادویات کو وہ استعمال کرتے ہیں اب. تو کیونکہ ان کے جو ہے یہ تھیوریز جو ہے تقریباً جو ہے وہ ناکامی کی طرف چلے گئی ہے، اور کب تک یہ جو ہے اس طریقہ سے اپنی تھیوریز کو چلاتے رہیں گے. تو یہ جو ہے بیسیکلی طور پر روزے کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری جو ہے اعصابی طور پہ ہم جائیے اللہ تعالیٰ ہمیں ریوارڈ دیتا ہے. کیا کرتا ہے جی، ہمیں نیورولوجیکلی طور پر جو ہے یہ مضبوط کرتا ہے، یعنی کہ اعصابی طور پہ ہم جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں. روزے کی حالت میں جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں کچھ جو ہے میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم جو ہے وہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں، چائے اور چائے میں چینی اور یہ دودھ اور یہ کیفین وغیرہ جو ہے پتی وغیرہ ہوتی ہے جس میں نکوٹین یا جو ہے یہ کیفین وغیرہ جو ہے ہوتی ہے. تو چائے کے اکثر جو ہے میں خود جو ہے چائے ایک دو دفعہ نہ پی لوں تو یہ جو ہے مجھے سکون نہیں ملتا، میری جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے مجھے ایک دو دفعہ دن میں چائے جو ہے وہ لازمی پینی پڑتی ہے. یعنی کہ روزے کے حالت میں جو ہے سحری کے وقت اور افطاری کے وقت میں جو ہے چائے پیتا ہوں. اس طرح سے میں چائے کا عادی ہو چکا ہوں. بہت سے میرے دوست جو ہے وہ چائے کے عادی ہیں. تو اس طریقہ سے دودھ پتی یا جو ہے اس طریقہ سے چائے ہم لازمی پیتے ہیں. تو ہم بھی جو ہے اس طرح سے ایڈکٹو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو ہے ایڈکشن ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ جب تک جو ہے ہم چائے نہ پیے تو ہم جو ہے ایڈکشن جو ہے یعنی کہ ہماری جو ہے عادت جو ہے وہ یہ نہیں ہو تو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں جی، ہم جو ہے اس وقت تک ہم تھکاوٹ اور یہ سستی اور اس قسم کے جو ہے عجیب چیزیں جو ہے فیل کرتے ہیں. تو بیسیکلی طور پر ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے یہ کیفین اور یہ چینی کے جو عادی ہو جاتے ہیں. تو ان میں جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ نیورو ٹرانسمیٹر کو ہم مضبوط نہیں کر لیتے تو روزہ ان کو مضبوط کرتا ہے بیسیکلی طور پر. ہم مطلب چاہے سارا دن نہیں پیتا ہوں تو مجھے ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب روزہ کھولتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے مجھے چائے کی پھر طلب ہو جاتی ہے. اسی طرح سحری کے وقت جب روزہ رکھتا ہوں تو مجھے چائے کی طلب ہو جاتی ہے. تو یہ میرے نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے مجھے عادی کر دیتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی طور پر جو ہے میرے اندر جو ہے یہ اور ہر بندے کے اندر یہ نیورو جو ہے بیسیکلی طور پر نیورو اسٹیمولیشن جو ہے ہوتی رہتی ہے. اور فاسٹنگ کے اندر یعنی کہ روزے کی حالت میں ہم جو ہے وہ نیورو ٹرانسمیٹرز کو ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طلب کے اندر جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے اپنے جسم کے اندر جو ہے کہ یہ طلب جو ہوتی ہے یعنی کوئی بھی ایڈکشن، اس میں جو ہے منشیات کی ایڈکشن بھی ہے یا سگریٹ کی ایڈکشن بھی ہے، تمباکو کی ایڈکشن بھی ہے، اس کو بھی ہم جو ہے وہ نیچرلی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے جتنے بھی جو ہے روزے ہمیں جو ہے وہ ایڈکشن کو بھی جو کنٹرول کرواتی ہے، اور ہمارے جسم کے اندر جو بھی اس قسم کی جو ہے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے بہترین کام جو ہے وہ سارا انجام دیتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے روزہ ہمیں جو ہے بیسیکلی طور پر جب ہمارے پروٹین کے اندر جو ہے یہ تبدیلی آتی ہے تو ہمارا جو ہے بھوک کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم جو ہے وہ زیادہ بھوک سارا دن نہیں فیل کرتے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے جب ہم تو یہ بڑی جو ہے امیزنگ بات ہے، یعنی کہ حیران کن بات ہے کہ ہم سارا دن جو ہے وہ اللہ کے نام پہ بھوکے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی صبر دیتے ہیں،
اور ہم جو ہے 12 سے 14 گھنٹے تک اپنے آپ کو جو ہے بغیر کھائے پیے جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں غریبوں کی بھی اس سے محبت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہمیں ملتی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جی, ہم ایک شیڈول کے مطابق جو ہے سحری اور افطاری کرتے ہیں, جس میں جو ہے وہ نیچلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, مقررہ ٹائم پہ نکلتا ہے اور مقررہ ٹائم پہ جو ہے غروب ہوتا ہے. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ نعمتیں ہیں, اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقہ سے سحری اور افطاری میں کھانے سے ہمیں جو ہے وہ ریگولر بنا دیتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم تھوڑی سی اور بات کر لیتے ہیں. تو ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ ایٹوفیگی کا عمل جو ہے نیچرلی طور پر ہو رہا ہے, جو کہ ہمیں جو ہے وہ جب ہم کوئی کسی چیز کی مشق کر لیتے ہیں, ایکسرسائز, یعنی کہ روزہ ہمیں جو وہ ایکسرسائز کرواتا ہے بھوکے رہنے کی اور جو ہے وہ کھانے پینے کی, اور مقررہ وقت کے مطابق کھانا اور مقررہ وقت کے مطابق پینا اور مناسب مقدار میں کھانا اور پینے کی جو ہے وہ ایکسرسائز, یعنی کہ ورزش کہہ لیں یا اس کو جو ہے وہ روزانہ کی جو ہے ایک تربیت کہہ لیں, تو اس طریقے سے ہمیں یہ کرواتا ہے. تو جس کی وجہ سے آٹوفیگی جو ہے ہمارے جسم کے اندر ہو جاتی ہے, اور جس میں جو ہے وہ مائٹوفیگی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے. مائٹوفیگی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو مائٹوکونڈریا کی جو ہے جتنی بھی جو ہے میکانزم جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے یہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہترین قسم کا ایک اظہار ہے, یعنی کہ فاسٹنگ جو ہے یہ نیچرلی طور پر ہمارے جو ہے ایک اظہار کے طور پر کام کرتا ہے, ایک ٹول کے طور پر کام کرتا ہے, جس کی وجہ سے بیکٹیریل ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے. ڈائیورسن کا مطلب ہوتا ہے کہ انحراف جو ہے ہوتا ہے, یعنی کہ جو مین پوائنٹ یا مڈ پوائنٹ سے انحراف ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو نیچرل طور پہ ایوریج جو ہے یہ بیکٹیریا کی ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر, یا اور صرف جو ہے وہ مائکروبیام کی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے, ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے. ڈائیورسٹی کا مطلب تبدیلی ہوتی ہے, یا کہ مڈ پوائنٹ سے انحراف کو بھی ڈائیورشن کہتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ تبدیلی نیچرلی طور پر جو ہے وہ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب مائکروبیام کے اندر ڈائیورسٹی آ جاتی ہے تو اس میں جو ہے یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے یہ اسٹیبلٹی جو ہے نیچرلی طور پر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نیچرلی طور پر اپنے جسم کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں, اور نیچرلی طور پر ہمیں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک اچھی جو ہے وہ صحت کی جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اور جو ہے ہمیں جو ہمارا موڈ اور لائف سٹائل جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ جو ہے روزانہ کی جو ہمیں ایکسرسائز یا روزانہ کی تربیت جو ہے اس سے ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ فائدہ اٹھا کے اپنے جسم کو جو ہے حیران کن طور پہ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا سونا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, کھانا پینا جو ہے وہ ریگولرٹی طور پہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سی دیہی کہاوتیں اور بھی ہے کہ روزہ جو ہے یہ اس میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ اچھی صحت جو ہے وہ مہیا نہیں کرتا, لیکن اصل میں یہ کہاوت بھی غلط ہے. اس میں بیسیکلی طور پر اچھی صحت کا ضامن جو ہے وہ روزہ ہے. تو اس میں بیسیکلی طور پر ہوتا کیا ہے کہ اچھی صحت میں جو ہے دا چینل ہائی انٹینسٹی ہیلتھ, تو اس میں جو ہے بہت اچھی صحت جو ہے وہ روزے سے ہمیں ملتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ روزہ ہمارے لیے جو بہت مددگار ہے. یہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے, ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے. کیسے ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہر شخص کو جو ہے یہ عطائے خداوندی جو ہے اور عطائے خداوندی اور خود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے اوپر سے جب وہ یہ روزہ رکھتا ہے تو اس میں جو ہے یہ اپنے آپ کو بہترین جو ہے وہ تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہ اجر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس کو مل جاتی ہے. تو پیارے دوستوں, ہم نے مائکروبیام کے بارے میں تھوڑا سا جانا. تو نیکسٹ جنریشن جو ہے ہماری, اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر یہ آرگینک جو ہے اینڈ آرگینک اینڈ کیمیکل ٹول ابھی ہم نے بات کی, یا ہم نے جیسے وار کا ایک جو ہے ہتھیار ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ جو ہے حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیار ہے.
تو مائکروبیون جو ہے نیکسٹ جنریشن کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جنگ کا جو ہے جیسے ایک ٹول ہوتا ہے جنگ کا، اسی طرح سے جنگ کا ٹول ہے. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے بات کرتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن جو ہے ہماری جو آ رہی ہے. ابھی کووڈ آپ نے جو ہے سفر کیا ہے تو وہ کیا ہے وائرس تھا. وائرس ابھی جو ہے وہ بھی جو ہے مائکروبیان ہے. کووڈ-19 جو ہے وہ مائکروبیان تھا. تو یہ جو ہے بہت سی کہاوتیں اس کے بارے میں جو ہے ہم جان چکے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں میں جو ہے کہا گیا کہ امریکہ نے جو ہے یہ چین کے اوپر یہ جو ہے کووڈ-19 کو پھینکا اور پوری دنیا کے اوپر یہ اس طریقہ سے جو ہو گیا. اسی طرح سے بہت سے جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کے اندر جو ہے یہ جو بھی وار ہوگی یعنی کہ جنگ ہوگی اس میں جو ہے جو ٹول کے طور پہ جو ہے جنگ کے جو اوزار جو ہے جیسے ٹینک ہے، اسی طرح سے ہمارے جو ہے وہ ایئر کرافٹس ہیں اور اسی طرح سے جو ہے F-16 ہے. اسی طریقہ سے اس کو پرانے زمانے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا جو ہے یعنی کہ جتنے بھی جو ابھی ہم نے بات کی ان سے بیکٹیریا کی. تو یہ جو ہے جنگ کے طور پہ جب اس کو استعمال نیشنل بہت زیادہ جو ہے تباہ کیا گیا. تو آپ آئے تو اس میں جو ہے بیسیکلی طور پر یہ طاعون کی بیماری جو ہے اس وقت جو ہے وہ آئی. تو یہ جتنی بھی جو ہے جتنی بھی بیماریاں جو ہے وار ہوگی جب بھی اگر ہوئی تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جیسے کہ ان کے بچے جو مر گئے. ایک آندھی آئی حضرت فرعون سوری حضرت موسیٰ کے اوپر جو ہے ایک ایسی آئی جس سے اس کے بچے مر گئے. تو اسی طریقے سے بہت سے فوڈ پوائزنگ فوڈ ہے چیزیں جو ہے وہ ڈیکمپوزر جو ہے بیکٹیریا ہے جو کہ نیکسٹ جو ہے حیاتیاتی جو ہے یہ اور جس میں جو ہے بیسیکلی طور پر بہت سے جو ایسی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں کہ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نومبر 2001 حملے کے مطابق چند روز میں امریکہ نے اینتھریکس اس طریقے سے میں بہت زیادہ قدیم جو ہے یہ ملتے ہیں جس کی وجہ ایلسس کے بادشاہ 19 اور اس طریقے سے دیگر جو ہے یہ جتنے بھی حیاتیاتی یعنی کہ بائیو بیکگراؤنڈ ہے ان کو جو ہے بیسیکلی طور پر ہمارے جو ہے وہ
کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں جو ہے مختلف طریقوں سے ہمیں جو ہے یہ ہم اور طریقے جو ہے بات ہیں جس میں جو ہے یاتراتی جس میں خود جاندار یا نیم جاندار جو درستہ طور پر بیماری پھیلاؤ کے لیے اس پیمانے پر انسانوں اور جانوروں اور پودوں کو ہلاک کر دینا ہے. یعنی کہ یہ جو ہے یہ آج کل جو ہے انفیکس جو ہے اور اسی طریقے مطلب کہ فرض کیا کہ پولیو ہو گیا ہے اس سے مر جاتا ہے یا اسی لیے ہم جو ہے کووڈ-19 کے جتنے بھی مریض تھے ہم نے ان کو جو ہے اپنی نگرانی میں دفن کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کووڈ کا اگر مریض جو ہے اس کے جو جراثیم اس کے اندر جو ہے بیکٹیریا موجود ہے تو اس کو اگر ہم اسی طرح سے جو ہے باہر رکھ دیں طریقے سے ایک 5ویں لہر اور 6ٹھی لہر جو ہے وہ آنے کے چانسز جو ہے ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے زمین کے اندر خود دفن کروانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی. تو حکومت نے جو کوششیں کی تو بہت اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے. اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ انفیکشن ہوگا, فاسٹنگ انفیکشن. تو اس کو ہم کل سے جاری کریں گے. اور بیان کے بارے میں میرے دوستوں نے بہت ہی مجھے اپریشیٹ کیا. میں تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں. اور خاص طور پہ یہ جو مضمون میں نے ابھی اور کیمیائی ہتھیار جو ہے اس کے بارے میں مزید جو ہے میں آپ کو مائکروبیام کے اندر تو نہیں بتا سکتا. اس کے بعد جو ہے یہ اور اس کو ہم الگ الگ ٹاپک سے ڈسکس کریں گے. اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے یہ میل انفرٹیلٹی ہے. تو اس کو ہم پی پی ٹی کے ذریعے جو ہے ڈسکس کریں گے. اس کو پوری جو ہے میل انفرٹیلٹی کے متعلق میرے پاس پی پی ٹی ہے جو میں کہ جب اسٹوڈنٹ تھا تو پی ایچ ڈی کا تو اس وقت جو ہے میں نے بنائی تھی. میرے جو ہے ایک سبجیکٹ تھا اس کے اندر جو ہے یہ میں نے پیش کی تھی. تو تمام دوستوں کو وہ جو ہے پی پی ٹی جو ہے میل انفرٹیلٹی کی جو ہے وہ میں پیش کروں گا. تو کل ہم نے بات کی تھی ہائپر پیراتھائرائڈزم کے بارے میں. تو اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے ہم جان لیتے ہیں. تو ہائپر مین بڑا ہونا اور پیرا کا مطلب نیچے اور تھائرائڈزم کا مطلب کیا تھائرائڈ کے نیچے. تو یہ جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اصل میں جو ہے کیوں بڑھتا ہے اس کی آج تھوڑی سی اور وضاحت کرتے ہوئے اور میرے پاس جتنے بھی کیس آئے ان کے بارے میں 2-4 کیس میں آپ سے جو ہے ڈسکس کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ آپ بھی جو ہے اس طریقے سے جو ہے تھائرائڈ اور پیراتھائرائڈ کی جو سویلنگ اور ہیپیٹائٹی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ جان سکے. ہائپو کا مطلب کم ہونا اور ہائپر کا مطلب زیادہ ہونا. تو یہ بیسیکلی طور پر ہمارے جسم کے اندر جو ہے تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ گروتھ ہارمون اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور جو کہ گروتھ کا کام بیسیکلی کرتا ہے. اس کا کام جو ہڈیوں کی نشوونما اور جسم کی نشوونما کرنا ہوتا ہے. اور کس کے ذریعے کرتا ہے یہ پیراتھائرائڈ کے ذریعے کرتا ہے. یہ پیراتھائرائڈ کو حکم دیتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے میرا کرواؤ. پیراتھائرائڈ اس کو نیچے ہے نا ابھی تو اوپر والا جو ہے بادشاہ سلامت اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کراؤ. گروتھ ہارمون کی پروڈکشن کرتا ہے. گروتھ ہارمون جو ہے پیراتھائرائڈ کو حکم دیتا ہے. تو اب جو ہے اس کو ضرورت کس چیز کی ہڈیوں کو بڑھانے کے لیے اسے کو کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. جب اس کے پاس اتنا زیادہ کیلشیم اور وٹامن ڈی نہیں ہوتا نیچرلی طور پر تو وہ وٹامن ڈی کی بات ہم کل بھی کر رہے تھے. تو نیچرلی طور پر سن شائن سے جو ہے وٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے. اور کیلشیم ہم جو ہے اس کی بات کر رہے تھے جو ہم نیچرل کیلشیم آرگینک کیلشیم جو ہے وہ کچی کوڈیاں اور جو ہے چپیوں سے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ایگ شیل سے یعنی کہ جو بیضا مرغ کا جو ہوتا ہے نا باہر والا کھول اس میں جو ہے نیچرلی طور آرگینک جو ہے یہ کیلشیم جو موجود ہوتا ہے. جبکہ وہ بھائی جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے سٹرک ایسڈ ڈال کے یا کچھ ڈال کے یا جو ہے اور جو ہے
تو کیلشیم جو ہے وٹامن ڈی کے بغیر جو ہے وہ ابزارب نہیں ہوتی. جب جو ہے کچھ بیضہ مرغ یا کشتہ صدف جو ہے مکھن ملائی کے اندر رکھ کے دیتے ہیں تو وہ انتوں کے اندر جا کے ابزار ہو جاتی ہے. یعنی کہ ہمارا کیلشیم جو میں اس کو جو کہ جو ہے کیلشیم جو ہے وٹامن ڈی کی موجودگی میں ثابت ہوتی ہے. تو یہ جتنی بھی حاملہ عورتیں جن میں جو ہے یہ نارمل مقدار جو ہے یہ ہمارے بلڈ اسٹریم کے اندر 9 نینو گرام جو ہے پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہمارے اندر اگر اس کی کمی ہو جائے 7-8 ہو جائے تو ہمارے جسم کے اندر یہ تبدیلیاں جو آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب وہ ہائپرتھائرائڈزم کے 2-3 کیس آپ کو جو ہے آپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. میرے پاس جو ہے وامٹنگ کا ایک کیس ہے لاہور سے وہ لے کے آئے کیس. تو اس میں جو ہے وامٹنگ اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ اور اس کو کمزوری بہت زیادہ تھی اور الٹی نہیں رک رہی تھی اور کسی نے یہ نہیں کیا کہ اس کو جو ہے وہ ہائپرتھائرائڈزم جو ہے وہ کا مرض جو ہے. تو انہوں نے جو اینٹی بائیوٹک دے کے اس کو گلے کو جو ہے بہتر کرنے کی جو ہے 90% جو ہے وہ کوشش کرتے رہے. تو اس طریقے سے وہ جو ہے وہ مطلب لیکن کیونکہ یہ پرابلم جو ہے اس کو جو ہے ہائپرتھائرائڈ تھی تو یہ اس رہی تھی اور جو ہے اس کو یہ پرابلم نہیں تھی. تو وہ جو ہے نگلنے کا پرابلم تھا, سانس کا پرابلم تھا. تو میں نے جب اس کی ڈائگنوز کی بیسیکلی تو اس میں جو ہے ڈائگنوز کے اندر جو ہے وہ ہائپرتھائرائڈزم جو ہے وہ پیراتھائرائڈزم آیا. تو اس کو میں نے صرف اور صرف جو ہے یہ آپ کو جو بتائی ہے کیلشیم یہ دی تو چند دنوں میں اس کی ہائپرتھائرائڈزم ختم ہو گئی اور اس میں جو ہے یہ اس کی الٹی بھی روک گئی, کیا بھی روک گئی اور اس کے بعد اس کو فائدہ ہو گیا اور اس میں جو جسم کے اندر طاقت اور توانائی جو ہے وہ واپس بحال ہوگی اور اس کے گردے کے فیل بھی جو بہتر ہوگا. اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ایسے کیسز جو ہے آتے ہیں جس میں یہ بیسیکلی طور پر یہ امراض جو ہے ان کے اندر ہوتے ہیں. تو ہم ان کو جو ہے بیسیکلی طور پر جب ڈائگنوز کر کے ہم دوائی دیتے ہیں تو اس طرح سے ایک عورت جو ہے اس کی عمر 40-45 کا اس کو پرابلم تھا تو وہ بھی جو ہے 10-12 ڈاکٹروں سے جو ہے بھائیوں سے جو ہے وہ علاج کروانے کے بعد میرے پاس تشریف لایا. تو میں نے اس کو جو ہے وہ جب T3 T4 اور TSH کروایا اس کے بعد آیوڈین ملا, نمک دیا تو اس کا گلا بھی کھل گیا اور یہ جو ہے استعمال کیے تھے اینٹی بائیوٹک تو اس سے جو ہے ان کو جو ہے وہ پرہیز جو ہے وہ یعنی کہ وہ بچ گیا. نیکسٹ جو ہے وہ ان کو ضرورت نہیں پڑی. گلے کی خراش اور الٹی اور قے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ عام علامت تھی جس کی وجہ سے میں اسی بنیاد پہ جو اس کا جو ٹیسٹ کروایا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اندر کی طرف جو ہے وہ ہائپرتھائرائڈزم جو ہے موجود تھا اور اسی طریقے سے ہائپر پیراتھائرائڈزم جو ہے وہ نیچرلی طور پر بعض مریضوں میں جو ہے موجود ہوتا ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم صاحب کا اور میرے دوستوں کا. سلسلہ جو ہے ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے یہ انفرٹیلٹی اور آگے جو ہے یہ انفیکشن اینڈ فاسٹنگ جو ہے کل انشاءاللہ اس کو جانیں گے. بہت شکریہ.